آپ کے بچے حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور آپ تلفظ کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدے کی تختی نمبر فرسٹ الف با سے شروع کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ لفظ بائے لفظ درست تلفظات کے ساتھ سکھائی جائے گی، آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو پریشانی ہے تلفظ والی، مختلف مخارج والی، یہ دور ہونے والی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم معزز احباب، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سیکھیں گے نورانی قاعدے کی تختی نمبر فرسٹ الف با سے ہم شروع کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس تختی کے اندر آپ کی جتنی بھی کمیاں ہیں قرآن پاک پڑھنے کے اندر یا حفظ کر رہے ہیں آپ خود یا آپ کے بچے، تو انشاءاللہ اس تختی کے بعد نورانی قاعدہ آپ کو مکمل لفظ بائے لفظ ایک ایک لفظ کے ساتھ ورڈ بائے ورڈ آپ کو سکھایا جائے گا، مختلف مخارج کے ساتھ، اور آسان سے آسان انداز کے اندر، آسان سے آسان گفتگو کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز کہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ کی جتنی بھی کمیاں ہیں تلفظ کے اندر انشاءاللہ وہ دور ہونے والی ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی کس کام کی، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے ہوئے آپ سے غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، آپ کو زبر زیر کا فرق معلوم نہیں ہو رہا، آپ کافی ساری غلطیاں ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جو بچے کہیں نہ کہیں مدرسوں میں جا کر نہیں پڑھ سکتے، یا میری مائیں بہنیں وہ کہیں نہ کہیں نہیں جا کر پڑھ سکیں، اب انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں اور اپنا تلفظ جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پریس کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اسی طرح قرآن پاک کو سیکھنے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، اس کو پڑھیں گے الف، آگے پڑھیں گے با، اور یہ با کا نقطہ ہے، کیا پڑھنا ہے؟ با، آگے پڑھیں گے تا، اور تا کے اندر دو نقطے ہوتے ہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو بچے سن رہے ہیں تو بڑے غور سے آپ نے بچوں سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ آگے پڑھیں گے سا، سا، نرمی سے ادا کریں گے، آپ میرے منہ کی طرف دیکھیں، سا، دونوں دانتوں کے نیچے زبان آ جائے گی اور سا پڑھا جائے گا۔ آگے پڑھیں گے جیم، اور جیم کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر سن لیں جیم۔ آگے پڑھیں گے ہا، اور اس کو باریک ہا پڑھنا ہے، کیسے؟ ہا، ایک ہوتا ہے موٹا ہا دو آنکھوں والا، اسی تختے کے اندر وہ آگے میں آپ کو پڑھانے والا ہوں، لیکن اس کو آپ باریک پڑھیں گے۔ آگے پڑھیں گے خو، یہ جو گرین لفظ لکھا ہوا ہے اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، خو، خا نہیں کرنا اس کو، خو۔ آگے پڑھیں گے دال، کیا پڑھنا ہے؟ دال۔ آگے پڑھیں گے ذال، ذال، نرمی سے، جہاں سے اس سا کو ہم نے پڑھا تھا اور وہیں سے ذال، ذال، اس کو ذال نہیں کرنا، زا کی جگہ سے نہیں ادائیگی کرنی، ذال۔ آگے موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے اس کو رو، ایک ہوتا ہے را، را نہیں بولنا، رو، پھر سن لیں رو۔ آگے پڑھیں گے زا، اس کو سختی سے دانتوں کو بند کر کے دانتوں کی بیک سائڈ پہ زبان کی نوک لگنی ہے، زا۔ آگے پڑھیں گے سین، زا اور سین یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، پھر سن لیں سین، سین پڑھتے ہوئے سیٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے شین، اور شین کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، شین کے اوپر تین نقطے ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے صاد،
اور स्वाद पढ़ते हुए होंठ आपके गोलाई शक्ल में होने चाहिए, स्वाद। आगे पढ़ेंगे वाद, और वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। और फिर सुन लें इसको, वाद, इसके ऊपर एक नुक्ता होगा। आगे पढ़ेंगे तो, ये जो ग्रीन के अंदर नजर आ रहा है आपको, क्या पढ़ेंगे इसको, तो। आगे पढ़ेंगे ज़ा के ऊपर एक नुक्ता होगा और तो के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होगा। इस तरीके से आपने इन लफ्जों की पहचान लाजमी करनी है। उसके बाद पढ़ेंगे आइन, आइन गले से निकालेंगे, आइन, आइन नहीं पढ़ना। आइन पढ़ेंगे तो फिर आप अलीफ की आवाज, ये वाली आवाज आप निकाल रहे होंगे, नहीं, इसको कैसे पढ़ना है, आइन। आगे पढ़ेंगे गैन, और गैन के ऊपर एक नुक्ता मौजूद होता है, आइन के ऊपर जबकि नहीं होता। ठीक है, गैन के ऊपर एक नुक्ता लाजमी होगा। आगे पढ़ेंगे फा, फा के ऊपर एक नुक्ता होता है, क्या पढ़ेंगे इसको, फा। आगे पढ़ेंगे क़ाफ, और इसके ऊपर दो नुक्ते होंगे, क्या पढ़ना है, क़ाफ, गले से अदायगी करें, क़ाफ, इसको काफ नहीं पढ़ना। और इसको पढ़ना है काफ। ये काफ की दो शक्लें यहां मौजूद है, एक ये वाली शक्ल जो इसके अंदर मौजूद है, और ये एक बाहर वाली शक्ल, ये दोनों काफ की शक्लें हैं। ये इंशाल्लाह आने वाली तख्तियों के अंदर या कुरान पाक के अंदर आपको इसी शक्ल में आगे दिखाई देने वाले हैं। इसको क्या पढ़ना है, क़ाफ, और इसको पढ़ना है काफ। इसको पढ़ेंगे लैम, क्या पढ़ना है, लैम। आगे पढ़ेंगे मीम, लैम, मीम। आगे पढ़ेंगे नून, क्या पढ़ेंगे, नून, नून के अंदर एक नुक्ता होगा। इसको पढ़ेंगे वाओ, क्या पढ़ना है, वाओ, वा नहीं पढ़ना, और वाओ ऐसे भी नहीं करना, वाओ, होंठों की शक्ल को गोल बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये लफ्ज खुद ब खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हा, सीने से भारी आवाज निकालते हैं, हा, इसको हा नहीं पढ़ना। पीछे आपने फर्स्ट लाइन के अंदर आपने पढ़ा हा, इसको पढ़ना है हा, मोटी और भारी आवाज के अंदर। फिर सुन लें हा। आगे पढ़ेंगे हमजा, क्या बोलना है, हमजा। और आगे पढ़ेंगे या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, इसको छोटा या भी बाजुकात पढ़ा जाता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसको पढ़ेंगे या, इसको बड़ा या भी बोलते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, छोटा या और बड़ा या, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो दोनों को आप ऐसे भी बोल सकते हैं या, और इसको भी या। जब आपने तख्ती को इस तरह पढ़ लेना है, सीख लेना है प्रॉपर, उसके बाद आपने पीछे आ जाना है और इस पे गौर करना है कि यहाँ पे सेम जगह से जो लफ्ज पढ़े जा रहे हैं वो कौन से हैं। सा और जाल, ये दोनों नरमी से पढ़े जाते हैं, दांतों के नीचे जबान आ जाती है, सा जाल। और जा, सीन और स्वाद, ये तीनों एक जगह से अदा होंगे, जा, सीन और स्वाद, ये एक जगह से अदा होंगे। और उसके अलावा ता और तो, ये दोनों एक जगह से अदा होंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको ये बारीक वाला हा और मोटे वाले हा में आपने फर्क बनाना है। इसको पढ़ेंगे हा और इसको पढ़ेंगे हा, ये मोटा भारी आवाज में पढ़ा जाएगा। इन लफ्जों की ऐसे पहचान करने के बाद आपने इस तख्ती को ऐसे सीखना है, अलीफ, खौ, शीन। इसी तरह आपने फिर नीचे आ जाना है, गैन, उसके बाद आपने फिर नीचे आ जाना है, नून। इसी तरह आपने फिर ऐसे वाओ, फा,
صاد دال با. پہلے آپ نے ایسے نیچے کی طرف پڑھنا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہے، پھر نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، پھر اسی طرح آپ نے ایسے اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے، جیسے تا ذال ضاد قاف ہا. موٹا اور بھاری آواز میں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر پیچھے آئیں گے اور یہاں سے پڑھیں گے سا. اس کو پڑھیں گے را طا کاف. اور اس کے اندر ایک اور کاف کی شکل موجود ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. اس کو پڑھیں گے حمزہ جیم ز. سختی سے ادا ہوگا ز رو. اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، تو کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. لام یا. کیا پڑھیں گے یا. پھر اسے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے یا میم عین سین ہا. اس طرح یعنی آپ نے تختی کو پہلے ایسے سیکھنا ہے، اس کے بعد نیچے کی طرف سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹوکوے ہندسے آپ نے جیسا کہ با ذال ضا زا ضاد شین. اسی طرح آپ خود بھی ٹوکوے ہندسے سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اس تختی کو اگر آپ اس طرح سیکھ لیتے ہیں جس طرح میں نے 2-3 طریقے آپ کو بتائے ہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کو پہلی تختی کی بڑی کمال کی سمجھ آنے والی ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھنے والے ہیں. اور آنے والی تختیوں کے اندر بھی آپ کو مختلف طریقہ کار کے اندر، اور کوشش کروں گا کہ سادہ سے سادہ انداز کے اندر آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے اور آپ کے بچوں کو بھی سمجھ آئے. آپ آنے والی ویڈیوز کو بھی شوق سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہترین سے بہترین ہونے والا ہے. تو ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے اگر ان کے قرآن پاک کی غلطیاں درست ہو جاتی ہیں تو سوچیں آپ کو کتنا ثواب ملنے والا ہے. اور اگر ان کی نماز کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گی تو آپ کو بھی ثواب ملنے والا ہے. تو ملتے ہیں کل کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.